کیا تو نے کسی سے دشمنی کی؟ اور جو بندہ پوری زندگی اور کسی تھانے دار جمعدار کی آنکھ میں آنکھ بھی نہ ڈال سکا، اور جو بندہ کسی دنیا دار کمینے کی آنکھ میں نہ آنکھ ڈال سکا، اور جو بندہ NMA کے سامنے نہ کھڑا ہو سکا، اس کو کون یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد عربی کا بڑا غلام ہوں؟ بزدل بندے کی بس کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آج رسول اللہ کے دین کے اوپر حملہ ہے۔ اب امن کا کیا ہے جی؟ در سے یہ بھی سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ کے طور پر آپ مکہ شریف میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان تم سے معافی مانگے گا اس کو معاف کر دینا ہے، جو انسان تمہارے پاؤں میں آ کے اسلحہ رکھ دے گا، اپنا اسلحہ ڈال دے گا، اس کے لیے بھی معافی ہے، اور جو انسان بھاگ جائے گا تمہاری طرف پیٹ پھیر دے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، اس کے بھی پیچھے جا کے قتل نہیں کرنا، بیماروں کے لیے بھی معافی، بوڑھوں کے لیے بھی معافی، اور وہ لوگ جو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں گے ان کے لیے بھی معافی، اور وہ لوگ جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے ان کے لیے بھی معافی معافی معافی۔ حضور نے فرمایا کہ آج تو عام معافی کا دن ہے، یہ ہے رحمت اللہ العالمین۔ اب سنیں، صحابہ گئے چلتے چلتے، دیکھا کچھ لوگ دیکھ کے حضرت ابو سفیان کے گھر گھس گئے، ان کے لیے معافی۔ اب دیکھا کہ ایک بندہ بھاگتا جا رہا ہے، وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر گھس گیا، اور وہ غلاف کعبہ کے اندر اس طرح گھس گیا، اس نے جو غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، ایک طرف کعبے کا غلاف ہے، دوسری طرف کعبے کی دیوار ہے، اندر اس طرح نہ گھس گیا، ایک طرف کعبے کا غلاف، دوسری طرف کعبے کی دیوار۔ سنو، یہ ہے محمد عربی کا چمکتا دین جو درس دیتا ہے غیرت کا اور حمیت کا۔ صحابہ آئے بھاگتے ہوئے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں، عرض کی یا رسول اللہ وہ ابن خطل ہے آپ کا گستاخ، اور وہ تو ہمیں دیکھ کے گھس گیا کعبے کی دیوار کے ساتھ، ایک طرف یا رسول اللہ کعبے کا غلاف، دوسری طرف کعبے کی دیوار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا وہ مجھ محمد عربی کا گستاخ ہے، اس کو اسی جگہ کے اوپر کاٹ کے رکھ دو۔ حضور سنو جی، ابن خطل رسول اللہ کا گستاخ یوں اندر گھس گیا، ایک طرف کعبے کی دیوار، دوسری طرف کعبے کا غلاف۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ابو سفیان کے گھر لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے معافی، یہ تو اللہ کے گھر میں بندہ گھس گیا اور کعبے کے ساتھ لپٹ گیا، حرم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ادھر ہی کاٹ دو۔ اب انسانی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو گستاخ رسول ہے، جو اس کا خون ہے خنزیر سے بھی زیادہ پلید تھا، اس کو حرم کی جو زمین ہے اس کو اس سے پاک اور محفوظ رکھنا چاہیے تھا، پھر اس کو کاٹ کے اس کا خون جون سا ہے وہ حرم کی زمین کے اوپر کیوں بہایا؟ تو آقا و مولا نے یہ بتلانا تھا کہ قیامت تک جو میرا گستاخ ہے اس کو لیے ایک سانس بھی جون سا ہے نا تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اتنی مہلت بھی گستاخ رسول کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک سانس بھی لے لے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، حضور کے عاشق بھی ہو اور حضور کا گستاخ بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں پوری دنیا مر جائے اگر حضور کی شان اقدس میں کوئی بندہ کوئی گستاخی کر دے، پھر رسول اللہ کی امت اس کا سر تن سے جدا نہ کرے۔ بے شک۔ تو اس لیے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آج دین کے اوپر حملہ ہے، آج دین کے اوپر حملہ ہے۔ اب بتاؤ ہم ادھر بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی، اور پتہ لگ جیسے محلے بدماش آ گئے، اگوں بھی تو پچھوں بھی، لوگوں کی عزت کے اوپر وہ حملہ آور ہو گئے۔ اب بتاؤ جو بغیرت ہیں وہ تو بیٹھ کے کہیں گے نہیں 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 ہم تو امن والے ہیں، تو جو غیرت والے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے نا نا ساڑھے جیندے جی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف وہ کس طرح آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر تسی کیا کرو گے؟ تسی میدان عمل میں آ جاؤ گے۔ تو اب بتاؤ، لوگ کہتے جی آپ جذباتی ہو جاتے، آپ بتائیں نا، ماں بہن بیٹی کو کوئی چھیڑ لے، اس کے اوپر جناب کوئی حملہ کر دے، بندہ تمام چیزیں پس پش ڈال کر بلائے طاق جناب بندہ میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ سامنے محمد عربی کے چمکتے دین کے اوپر حملہ ہو جائے، پھر حضور کی عزت ناموس کے اوپر حملہ ہو جائے، اور پھر ہمارے جسم کے اندر رگوں کے اندر بہنے والا خون اگر گردش نہ کرے، پھر ہم سے بڑا اس دنیا میں بغیرت اور ہے کوئی نہیں۔ میدان بدر سامنے لگا، دین کی یہ پاور ہے، میدان بدر سامنے سج گیا سن 2 ہجری۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ ہے وہ دین جو ہم نے پڑھا، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، جو صحابہ ہمیں دے کے گئے۔ دین کی ایک اپنی پاور ہے، پورا میدان بدر سامنے لگا، بڑے بڑے کفار آ گئے، جدید اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی جناب بے شمار، جدید اسلحہ کے ساتھ لیس، تلواریں بھی، نیزیں بھی، ڈھالیں بھی۔ اس وقت سن 2 ہجری 17 ربیع المبارک جمعۃ المبارک کا دن میدان بدر،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شدید علیل تھی، بیمار تھی، روزے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج اسی روزہ رکھ لی، اسی کہنے بعد جی بات ساڑھا تو جناب سائی کو نہیں لگ رہا، روزے کی حالت میں آقا و مولا اپنے صحابہ کو روزے کی حالت میں جناب مدینہ پاک سے بدر کی طرف لے کے گئے، بیمار بیٹے کو گھر چھوڑ کر۔ حضور کو پتہ تھا میں نے واپس آنا ہے، انہوں نے اتنی دیر میں دنیا سے پردہ فرما جانا، آقا و مولا اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہ پڑھا سکے، تدفین بھی نہ کر سکے۔ اس حالت میں تو میں اور آپ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو، سنو دین کی پاور یہ، اس وقت پورے روئے عرض پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو اسلحے کی تعداد تھی وہ 8 تلواریں تھیں۔ کتنی تھی؟ 8۔ گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2 تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، 2 گھوڑے 8 تلواریں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا، اے میرے غلاموں اب بتاؤ، پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے آج تو آڈر سے پوچھیے، ہاں بھائی اب بتاؤ، یہود و نوت کے ایجنٹ دلال تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اب بتاؤ میدان عمل میں آ کے لبیک کا نعرہ لگانا چاہیے کہ نہیں؟ تو تیاری ہے نا جی انشاءاللہ؟ 16 تاریخ ہے آخری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ جو بھی ہفتے سے بھوکا ہو یا جس کے گھر دانے نہ ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں نہ ہو؟ کوئی نہیں۔ کم سے کم 2 3 جوڑے سارے موجود ہیں۔ اب سنو، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ ہے وہ دین جن کا کلمہ آپ سب نے پڑھا، کوئی تھوڑی جی غیرت پیدا کریں اپنے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب آقا و مولا نے ہم سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ قسم با خدا کئی صحابہ اس حال میں تھے کہ ہمارے پاس تلواریں 8 تھی، گھوڑے ہمارے پاس 2، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صحابہ کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا۔ اگلی بات، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتی۔ صحابہ 305 پہنچے بدر میں، 297 صحابہ کے ہاتھ میں تلوار، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو بغیر تلواروں کے، بغیر جوتیوں کے، اس طرح تو کھڑا کریے، اٹھو چلو جی چلیے جا کے جنگ لڑیے، بغیر تلواروں کے، بغیر زروں کے، بغیر ڈھالوں کے، بغیر جوتیوں کے صحابہ جناب مدینہ پاک سے چل پڑے بدر کی طرف۔ بات یہ ہے پھر سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع، آج لوگ کہتے ہیں تم بدماشی کرو گے، نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نکلو تو صحیح، ہم اگر جنت سے نکلے تو خالصاً اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی نص سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نکلو دین کے لیے اور جنگ شروع کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ خود تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اب جناب صحابہ چلے، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج حالات تو اوکھے آ گئے، یا رسول اللہ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس حالت میں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے غلاموں مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے، بخاری شریف میں موجود، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یہ ہے محمد عربی کے غلام کی بولی، یہ نہیں کہ تھانے دار گاڑی ایک پرچہ دے کے بندے کی ٹانگیں کاٹ جائے، بندہ کہے دین یہ پڑھا آپ کام کریں ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہمارے پاس تلواریں آپ، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے پاس گھوڑے 2 بندے 305، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ تو لیا، آپ حکم تو دیں، بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ حکم دیں، ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہم گھوڑوں سمیت پانی کے اندر جناب کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد عربی کے غلام کی بولی تو یہ ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتی کہ جناب دور سے بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دلیری کے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے سامنے موجود۔ آج یہ بندے کہتے ہیں جناب ساڑھے فیوچر ہماری نوکری کا مسئلہ، جو بندہ اپنی نوکری کو
رسول اللہ کے دین کے اوپر مقدم جانے. بتاؤ نوکری وہ مل بھی گئی تو پوری زندگی آرام کھاؤ گے؟ اگر حلال کھایا بھی اس کے اندر کیا برکت ہوگی؟ 28 جون سن 2008 کمیشن کے تھرو میں بطور انسپیکٹر پولیس میں بھرتی ہوا. آ رہی ہے جی آواز؟ 22 مارچ سن 2017 مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. کیونکہ آپ تفظ ناموس رسالت کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ غازی ملک ممتاز قادری کا بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں. 25 دسمبر سن 2016 میں امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کروائی. کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ غازی ملک ممتاز قادری صاحب نے رسول اللہ کی عزت ناموس پر پہرا دیا، اس کے لیے پھانسی کا انتخاب. جس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی اس کو باعزت بری کر کے جہاز میں جناب بٹھا کے باہر بھیج دیا. یہ مدینہ کی ریاست. یہ تو یہودیوں کی ریاست بھی نہیں بنتی جو کام یہ کر رہے ہیں. لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں بڑھانا منظور تیرا. ٹھیک ہے جی، بات یہ بات نہیں ہے میں جیل میں چلا گیا، یہ چلے گئے، آپ چلے گئے، پھر کیا سمجھتا ہو کہ بات ختم ہو جائے گی؟ ہم سارے کے سارے یہاں مر بھی جائیں تو ورفانہ لقا ذکر کا وعدہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا ہے. ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا ان کا کوئی نہیں. ان کی کیا ممتاز قادری صاحب کو شہید کر دیا، بات ختم نہیں. انہوں نے لڑائی جون سی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لی ہوئی ہے. ہم لوگ تو پہرے دار ہیں نا دین کے، ہم لوگ تو کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ صرف اور صرف ایک بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے جناب اس وقت میں سٹاف افسر بھی تھا، آخری جو میری ACR لکھی گئی وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ نہیں کہ میں کوئی جناب میں کوئی سفارشی بھرتی تو میں بڑا نالائق تھا. بغیر سفارش کے بھرتی ہوئے کمیشن کا مقابلے کا امتحان دے کر، اور آخری جو میری ACR ہے جیل میں ابھی بھی آپ چلے جائیں لائن ہیڈ کوارٹر SSP دفتر میں، ابھی نکلوا لیں وہاں سے جا کے میری ACR. آخری جو میری ACR تھی نا جس کے لیے لال رام یہ کرتے ہیں پروموشنوں کے لیے، وہ بھی میری آؤٹ اسٹینڈنگ لکھی ہوئی تھی. صرف انہوں نے 3 مہینے انکوائری لگی، 25 دسمبر 2016 کا معطل کیا. 22 مارچ تک یہ مجھے ایک بات کہتے رہے جناب آپ خالی اتنا بیان دے دیں، آپ اتنا بیان دے دیں کہ میں جو اس ریلی کے اندر شامل ہوا تھا، میں جو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے اندر جو میں شامل ہوا تھا، میں ثواب کی نیت سے شامل ہوا تھا اور میرا خادم رضوی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں کہا نہیں، میں کہا یہ مدانت اور یہ کمزوری ہم نہیں دکھا سکتے. کیونکہ ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے لیے حاضر، یا رسول اللہ میرے بیوی بچے اور میری بیٹیاں بھی آپ کے لیے حاضر، یا رسول اللہ میری نوکری بھی آپ کے لیے حاضر اور میرے لہو کا قطرہ بھی آپ کے لیے حاضر. میں کہا آج ہی تو پتہ لگے گا. اور ایک طرف لاکھوں روپے کی انسپیکٹر کی نوکری اور دوسری طرف محمد عربی کی غلامی، اور میں نے کہا یہ ایک نوکری نہیں، ایسی لاکھ نوکریاں بھی ہوں، اس نوکری کے اوپر ہم چھپتے بھی نہیں. یا اللہ کرو تیرے نام پہ جا خدا، یا پاس جان دو جہاں خدا، دو جہاں سے دینا جی بڑا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ سنو جی، اسی آئے جیلم تو میرے خیال کٹو کٹ کوئی 500 کلومیٹر ہے. یرا آپ سے پہلے ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں. ملتان میں لے جائیں، باولپور کی جیل میں لے جائیں. اسی تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ساڑی بیوی بچیاں دا کیا بنے گا. اب بتاؤ جے تسی مرنا کوئی نہیں، جے جدو تسی مر جاؤ گے تو آڈے تو کوئی بندہ یہ پوچھے یرا بڑے ماں باپ بھی ان کا کیا بنے گا، تسی کہہ کہو گے اللہ مالک ہے، اللہ سبب کرے گا. جی اچھا پھر تسی مر گئے، اب لوگ یہی کہتے ہیں نا پھر تو اچھا بیوی بچوں کا کیا بنے گا، بچے اسکول جان دینے، فیس ہے، کھانا پینے. جی ان تسی مر گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا، تسی کہو گے یار اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو جے بندہ مر جائے تبھی موت تو اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا. تو یہ محمد عربی کی غلامی میں جامع شہادت نوش بندہ کر لے یا آقا مولا سے جیل ٹر گیا تو پھر اللہ اس سے بہتر سبب کرے گا انشاءاللہ. اسی انہیں تو ڈری ادھر ہی ٹانگے کپیں. جناب آپ کا کوئی وکیل جاننے والا ہے، اس سے آپ نے بات کرنی ہے، وہ میری ضمانت کرا لے. میں
اوپر اکیلے میرے اوپر اتنے پرچے ہیں کہ مجھے پرچوں کی تعداد کا نہیں پتا، لیکن پھر اسی مر گئے، اشتہاری بھی قرار دے دیتا گیا، پھر جناب پرچوں پہ پرچے ٹھکو ٹھک۔ اس کے باوجود یہ سپیکر میں بھی اور یہ کیمرے کی موجودگی میں بات تو کوئی نہیں چھپتی۔ آج سے 3 دن پہلے پھر پیغام انہوں نے بھیجا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب ہماری، انہوں نے بار بار بلا رہے تھے میٹنگ کے لیے، وہ ڈی پی او ڈی سی او سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں خود پھر بھی نہیں گیا، 2 بندے ہم نے بھیج دیے، تو انہوں نے کہا جناب ہم ان کی بڑی دل سے عزت کرتے ہیں، تو ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ آ جاتے تو ہم ایک مرتبہ تو وہ ہم سے مل لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب بالکل ان کے اوپر بہت سے مقدمات بھی ہیں، زبان بندی بھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے معاملات، ہم ان کے معاملات جو ان سے ہیں وہ سیٹل کریں، ان کے ہم پرچے بھی ختم کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ ان کو کہیں مل لیں۔ میں کہا نہیں، ملاقات ہماری ہوگی روز حشر انشاءاللہ۔ میں کہا نہ آپ نے ہمارے پرچے ختم کرنے ہیں اور نہ ہی آپ سے ہمیں کوئی رعایت چاہیے، کیونکہ ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں نوازتے بہت زیادہ ہیں۔ یہ پرچے تو جون سے ہیں، یہ تو روز آخرت والے دن، یہ تو جناب بخشش کا پلندہ ہے نا۔ قبر میں جب جائیں گے تب پوچھیں گے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا، تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، پھر ہم نے پرچے نکال کے بتانا جناب یہ پرچے کٹا کے آئے ہیں۔ آج تسی ساڑھے تو پوچھتے ہو کہ 10 اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے، جو بندہ جو مولوی جو پیر ان چلے گئے جا کے عمران خان کی جھولی میں بیٹھ گئے، بس اتنا ہی تمہارا ایمان تھا، اور اس تو چنگا سی تسی پیر نہ ہی بن دے، اس سے تو اچھا تھا تم کتابیں نہ ہی پڑھتے پڑھاتے۔ وہ کون سی مولویت اور وہ کون سی پیری ہے، کبھی ایک سیاسی کے جھولی میں بیٹھے اور کبھی دوسرے سیاسی کی جھولی میں بیٹھے، پھر تم کہتے کہ لبیک کا نعرہ سیاسی اور سیاسی کی جھولی میں بیٹھنے والوں، تم کو تو لبیک کا نعرہ سیاسی لگ رہا آج، لیکن اتنی بات ضرور مسجد میں بیٹھ کر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی لبیک کا نعرہ نصیب کوئی نہیں کرنا، حالت نزاع میں بھی نہیں کرنا، قبر میں بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں۔ اور جو میں اور آپ جو یہ محمد عربی کے شعر بیٹھے جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا نعرہ تو ایمان کی پہچان ہے، روح کی غذا ہے، انشاءاللہ لبیک کا نعرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کی نسلوں کو انتہا میں بھی نصیب کرنا، حالت نزاع میں بھی نصیب ہونا، قبر کی تاریکی میں بھی آقا نے اعلیٰ کو لبیک کا نعرہ ہم نے لگانا ہے، اور انشاءاللہ روز حشر جب آقا مولا کے جنت کے تلے آئیں گے انشاءاللہ پھر بھی میں اور آپ لبیک لبیک اب بات ختم ہے، ٹھیک ہے جی، ہوگی ہے تقریر بڑی ہے، جب پرچہ آیا تو اسے میں نے فون کر کے بلانا ہے، بس ان راتی اسی پہنچنا تلا گنگ، ٹھیک ہے نا جی، تو میں تقریر کر کے انشاءاللہ فوراً ہم واپس آئیں گے، ٹھیک ہے جی، جب پرچہ آ گیا تو انشاءاللہ اسی حاضر ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، تو آپ لوگوں نے ڈٹ کے رہنا دلیری کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے جی، کیوں صحابہ نے، ہم کہتے ہیں جی غلامی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ ایک پرچے دی خاطر پہ حضور دا دین چھاڑ دئیے، آج یہ کہتے ہیں ایسی بات کریں کہ جس سے آپ میں زمانہ ناراض نہ ہو، اور ٹی سی کریں، ایسی بات کریں کہ عمران خان بھی ناراض نہ ہو، نواز شریف بھی نہ ناراض ہو، زرداری بھی نہیں، ڈی پی او بھی نہیں، ڈی سی او بھی نہیں، اور میں کہا جب ان سب کو راضی کرنا تو پھر اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کس نے کرنی؟ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے، اور غیر دنیا دار کمینے کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ جڑے کون دیکھے تلوا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، جنہوں نے ان دنیا دار کمینوں کو مالک مانا، ڈرے وہ، لعنت برسے ان پر۔ ہمارے مالک مختار صدر وزیر اعظم کوئی نہیں، ہمارے مالک مختار ہے تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں، میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، اور آقا و مولا کہتے کنڈ بھی نہیں لگن دیں دے، یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمیں تو ایسا دین پڑھا کے گئے حضرت۔ غازی ملک ممتاز قادری صاحب چلے گئے جیل، کدھر چلے گئے جی؟ جب تسی جیل جانا نا حضور دی عزت نال منہ ساستے پھر تانوں مزہ آنا ہے، جے نہ آیا تو پھر تسی مینوں آگے پکڑ لینا گربان تو، ٹھیک ہے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب چلے گئے جناب جیل، یہ ہمیں جیلوں سے ڈراتے تو ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ لمحہ ہو جب حضور کی عزت ناموس کے لیے سے پھر جیل جائیے۔
غازی ملک ممتاز قادری صاحب چلے گئے جیل. آپ میں سے جو خاندانی لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی, انہوں نے جواب دینا ہے. آپ میری عزت بچاتے بچاتے, میں آپ کی عزت بچاتے بچاتے کسی کا سر پھاڑ دوں, پھر میرے پہ پرچہ ہو جائے, پھر میری جیل ہو جائے, تو پھر سال میں جیل ہو جائے, تسی دسو پھر تسی میری خبر لین واسطے نہیں آؤ گے؟ بولو آئیں گے. کبھی کوئی کپڑے بھی لے آئیں گے یا کوئی فروٹ, ہاں جی کوئی چاہیے ملاقاتوں کے لیے آئیں گے. تو پھر بتاؤ کہ اگر بندہ اپنے نبی کی عزت ناموس کی پہرے داری کر رہا ہو, پھر بندہ چلا جائے جیل, بات ختم کریں, پھر بندہ چلا جائے جیل, اب بتاؤ کیا ہمارے نبی ایسے ہیں کہ وہ ہماری خبر بھی نہیں لینے آئیں گے؟ میں نارووال کی جیل میں تھا ابھی پچھلے 2000 پچھلے سال. وہاں انہوں نے جو ہمیں خدمت گار دیا نا, وہ لڑکا سی 9C میں وہ بند تھا, چرس دا کاروبار وہ کردہ سی اس طرح تے. وہ ایک دن آیا تھے وہ نا, میں پھر ادھر سے جمعہ پڑھا دے سا, تے جتنی ادھر تو میں نے باتیں ہی کوئی نہیں کی, ادھر تے اسی عمران خان تے نہ سارے دی اور زیادہ ٹڈ کر دے ہوں سا. ہاں جیل کے اندر جمعہ پڑھاتے تھے, لیکن بات وہی ہے کہ دین یہی ہے کہ بندہ ظالم جابر حاکم زمانہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ حق بلند کرنا ہے نا ظالم جابر حاکم زمانہ کے سامنے, یہ سب سے زیادہ اکبر ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی کیسا ہونا چاہیے؟ آج کا الیکشن جیتا عمران خان, مولوی وہ ہے جو عمران خان کی جولی میں بیٹھ جائے. پچھلا الیکشن جیتا نواز شریف, مولوی وہ ہے, پیر وہ ہے جو نواز شریف کی جولی میں بیٹھ جائے. اس سے اگلا الیکشن جیت جائے زرداری, اسی جا کے زرداری دی جولی بیٹھ جائیے. محمد عربی کا جو دین ہے نا, خدا کی قسم آپ سب پیر و مرشد والے بیٹھے ہیں. کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے کہہ دے جناب ہمارے پیر صاحب تھے اللہ کے بڑے نیک بندے, او فلانا اللہ دا بڑا ولی سی. تاریخ اسلام میں اس طرح ممکن نہیں ہے کہ جناب اللہ دا بہت بڑا ولی سی, لیکن ایک گل ہے, پولیس تو اس دا ترا نکلدا سی, پولیس سے وہ بہت ڈرتا تھا. ڈرو بندہ نہ وہ محمد عربی کا غلام ہو سکتا ہے, نہ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بندے نے جو بات کی نا, اس نے ہمیں اور تگڑا کر دیا. وہ پھر جدو میں جمعہ پڑھانا ہوں سا, تقریر کرتا سا, وہ سارے آ کے سنتے سن, قیدی بھی تھے چنگی کر کے نا انہوں نے کرتے ہوں سن. میں اس کو کیا, میں کہہ رہا وہ نا سمجھ کے روتا ہوتا سی. ایک بار میں تقریر کر رہا تو پیچھے بیٹھ کے رو رہا تھا. میں اس کو بعد بلایا, میں کہہ رہا اسی جان لگے ہیں, ساڑھے پھر آئی آ گئی. میں کہہ رہا آپ نے نا یہ کام نہیں کرنا, آپ نے اب یہ کام نہیں کرنا. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت صاحب میں نے انہوں نے غلط پھنسایا, جھوٹا پرچہ دیا, یہ اندر لے آئے. ہاں اس تو پہلے میں ایک باری کیتا سی, لیکن اس کے بعد 2 مرتبہ پتہ نا جو ایک باری جناب کو جم کر جاتا بابا پولیس جناب پرچے پورے کرنے واسطے انہوں کی دوبارہ جناب اندر. تو کہتا جی میں آپ کے ساتھ نہ میں غلط کام بھی کروں, اوپر سے میں آپ کے ساتھ جھوٹ بھی بولوں. اس نے کہا جناب میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نہیں رہا ہوں دیر ہے, 1 مہینہ میری سزا رہے گی, میں جاؤں گا دوبارہ میں ایک کام کروں گا, تو پھر جب میں آیا تو پھر میں اندر آؤں گا, پھر میں باہر جاؤں گا تو پھر میں ایک کام کروں گا, میں کام چھڑنا کوئی نہیں. میں ساتھ اور لڑکا سی, میں اس نے لایا, میں کیا کچھ سمجھے ہو, میں کہا کوئی نقطہ مل گیا پوری زندگی واسطے؟ نہیں. کہتا جی نہیں. اور میں کہا یار ایک قیدی ہو کے اور اے چرس دے نال اتنا مخلص ہے, اے خالی چرس واسطے دوبارہ جان تے دوبارہ آن واسطے تیار, تو ہم تو آئے محمد عربی کی غلامی کے پیچھے. ٹھیک. ممتاز قادری صاحب چلے گئے جیل. 1 ہفتے کے بعد اس وقت کا بہت بڑا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا ایک ملا, اس کو کینیڈا نے جناب ڈالر اور پاؤنڈ لگائے نا, پھر یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے جو جس کا کھاتا ہے پھر وہ اس کے گن گاتا ہے. تو جب اس کو ڈالر پاؤنڈ لگے, اس نے 6 گھنٹے کی تقریر کی. اس نے کہا غازی ملک ممتاز قادری جون سے ہے وہ تو قاتل ہے معاذ اللہ. اس نے کہا اسے تو قانون ہاتھ میں لیا, یہ تو مجرم ہے. اب وہ بات پنڈی کے مفتی صاحب چلتے چلتے اڈالے کی جیل میں چلے گئے. آپ نے ان کو بتایا کہ جناب باہر ایک نیا فتنہ بن گیا, لوگوں کے ذہن اتنے پکے کوئی نہیں, متعامل کوئی نہیں. تو وہ باہر تو ایک ملا نے آپ کے خلاف تقریر کر دی کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے, وہ تو دہشت گرد ہے. تو آپ آگے سے مسکرا دیے ممتاز قادری صاحب. آپ نے فرمایا وہ تو ایک ہے, یہ پوری دنیا بھی, 1 نہیں 2 نہیں لکھاں نہیں کروڑاں نہیں ارباں خرباں, آپ نے فرمایا پوری دنیا بھی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور یک زبان ہو کے وہ یہ کہے کہ ممتاز حسین قادری تو قاتل ہے, تو مجرم ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کو 1 لمحے کے اندر جھٹلا دوں گا. 1 لمحے میں جناب جھٹلا دیں گے, اتنا بڑا دعویٰ. مفتی صاحب حیران ہو گئے, تعجب میں آ گئے. عرض کرنے لگے جناب یہ میں بات جا کے باہر بتا دوں لودھرا والوں کو, بھاولپور والوں کو, پاکستان والوں کو, دنیا کے ہر کونے پہ بندوں کو یہ بات بتا دوں کہ غازی صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ پوری دنیا بھی آ جائے میں ان کو 1 لمحے میں جھٹلا دوں گا. یہ آقا و مولا کی جناب شان ہے,
سننا آقا و مولا اپنے غلاموں کو نوازتے کس طرح. آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب بات ایسی ہے، اگر میں ممتاز حسین قادری، اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اور ایک ہفتے میں ہڈیالہ کی جیل میں آ کر آقا و مولا مجھے 5 مرتبہ اپنی زیارت نہ کرواتے. اب بتاؤ جو چوری کرے، بس جو چوری کرے وہ چور، جو زنا کرے وہ ہو گیا جی وقت. اچھا، جو زنا کرے وہ زانی، جو شراب پیے وہ شرابی، جو ڈاکہ ڈالے وہ ڈاکو، یہ سارے مجرم ملا لیں یہ کم ہے، جو قاتل ہے وہ سب سے اوپر ہے. اب بتاؤ کہ رسول اللہ معاذ اللہ چوروں ڈکیتوں قاتلوں کے ساتھ آگے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ محمد عربی کا یہ ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا اور واقعہ جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے کسی MNA MP دنیا دار کمینے کے نہیں، ہمارے گھر کے اندر دانے آقا و مولا کے نام کے ہیں. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. ہاں ان میں سے کسی نے کوئی نہیں رہنا. کوئی کھڑا ہو کے بتا دے 10 جنرلوں کے نام، کوئی کھڑا ہو کے بتا دے 10 وزیر اعظموں کے نام، بڑے بڑے آئے، ہاں حمان آیا، شداد آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بندے لے کے نکلے، 12 لاکھ فوج فرعون لے کے نکلا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، ایک چھنڈا نہ برداشت کر سکیا پانی دا. اللہ کی گرفت جون سی ہے وہ بڑی مضبوط. رب کعبہ کی عزت کی قسم ان لوگوں کا جو حال ہونا وہ آپ نے بھی دیکھنا، وہ ہم نے بھی دیکھنا. بس آخری بات میں کہہ رہا، یہ ہمارے ساتھ جنگ کوئی نہیں. ہاں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ٹھیک ہے. اور شاخ پہ بیٹھے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ قلم اٹھایا، یہ صدارتیں وزارتیں، یہ ملک پاکستان وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا ہے. ملک کی بنیاد جو سی ہے وہ محمد عربی کا دین ہے. آج اگر رسول اللہ کی عزت ناموس کے اوپر حملہ کیا فرانسیسیوں نے، اگر تم ان کا سفیر بھی نہیں نکال سکتے، تجارت بھی نہیں کر سکتے، کس منہ سے تم یہ کہتے کہ میں محمد عربی کا غلام، اور جس شاخ پہ بیٹھے اس کی جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے. ہاں کہیں گرا نہ دے تجھے شجرہ تیرا. ابھی تو اکاؤنٹ کھلے ہیں نا، اکاؤنٹ ابھی تو شجرے بھی کھلنے ہیں، اور 17 تاریخ آ گئی تو پھر تو چٹے پٹے سب کچھ کھلنے، اور قیامت والے دن تو پھر نامہ اعمال تے کرتوت بھی کھل جانے. بس آخری بات یہ ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا. مختصر بات ختم. کربلا کا میدان لگا، ایک طرف حسینی 72، دوسری طرف یزیدی کم و بیش 1 لاکھ دا لشکر، جن کی جوانیاں، جن کی تلواریں، جن کے ووٹ، جن کے نوٹ یزیدی کے لیے کام آئے. وہ کربلا کے میدان میں بھی یزیدی، روز حشر بھی یزیدی. روز حشر وہ حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں ہوں گے. بس جو یزید کو جنہوں نے اوپر لے کے آئے نا، جیسے آج آپ ان کو حاکم زمانہ بناتے ہیں، اوپر لے کر آ رہے ہیں، جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان میں آپ برابر کے شریک ہیں. بیچ ڈالی تھی جس نے امت کی عزت ڈالر کے عوض، ان حکمرانوں کی تم نے تابع داری کی ہے، اور امت کی تباہی میں ہو تم برابر کے شریک. اغیار کے سانپوں کی تم نے افزائش کی ہے، لیکن ہم پر نہ ہوگا یہ الزام حشر کے روز کہ ہم نے کبھی بھی کافروں کی ایجنٹوں کی حمایت کی ہے. ہم نے کبھی نہیں کی. بس بات آخری متفق علیہ حدیث پاک، بات ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ تم نے جس انسان کے ساتھ اس دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے. بس بات ختم ہوگی. تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا، علماء تشریح فرما غلط میں تشریح کرو وہ بھی روک دیں. تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا، یعنی جس انسان کے ساتھ تم نے محبت کی، جس کے لیے تم نے دولت لگائی، جس کے لیے زور لگایا، جس کو اپنا قائد راہبر رہنما مانا، جس کو تم نے اوپر حاکم زمانہ بنایا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ. کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں. ہاں جو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ، صفحے قیامت والے دن 2 بندی ہیں، ان سب نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. غازی ملک ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں، تو جس جماعت نے ان کو پھانسی دی وہ بھی ہماری ہیرو ہے. تو وہ جماعت غازی ممتاز قادری صاحب کھڑے ہوں گے ادھر، قاتل والی جماعت کھڑی ہوگی ادھر، اس کے ووٹر سپورٹر کھڑے ہوں گے ادھر، اور آسیہ ملونہ گستاخہ شیطان تاثیر کھڑے ہوں گے ادھر.
تو جنہوں نے آسیہ ملونہ گستاخہ کو رہا کیا ان کے ووٹر سپورٹر کدھر کھڑے ہوں گے؟ ادھر. تو امیر المجاہدین اور غازی ممتاز قادری کھڑے ہوں گے ادھر, تیسی بھی کھڑے ہوں گے ادھر. بس صفیں بننی اس دن, بس پھر پتہ لگنا حشر کا ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم کسی دنیا دار کمینے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہم نے جس ہستی کو رہنما مانا اس ہستی کا نام غازی ممتاز قادری ہے. جس ہستی کے ساتھ ہم نے محبت کی, جس کو اپنا قائد راکر مانا, اس ہستی کا نام امیر المجاہدین علامہ قادر حسین رضوی ہے. اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین اور غازی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہوئے, قیامت والے دن بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک نماز کا بھی وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. غیر خدا کا روب اور دبدبہ آپ کے سینوں کے اندر سے ہمیشہ ختم کر دے. توبہ کر کے اٹھنا ہے, آج یا کل مر جانا ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. فرعون کو جب پہلا چھنڈا لگے نا پانی دا, اس طرح آخری بات جو اس نے کی مفسرین نے لکھا ہے, اس نے اندر سے آواز دی, موسیٰ میں تجھ پہ بھی مان لے آیا, تیرے رب پہ بھی مان لے آیا. آپ نے فرمایا نہیں, اور وقت چلا گیا, چل ابھی عارض جانا ہے سامنے موت کے فرشتے نے. ہاں پھر وقت چلے جانا. بتاؤ سیدھی تقریریں کرنی ہمیں نہیں آتی ہیں جی. 20,000 پہلے دیو, 30,000 پھر تو تو جانو لے لئیے تے بیلا سٹیج علیحدہ پکوائیے سے پیسے بھی نہیں سٹن دے دے. 50,000 دی دے اور 50,000 دی تقریر کی تھی باولپور تے ان جانا تلا گانگ 50,000 روپیہ لاکھ 1.5 لاکھ کما کے چلو جی. لیکن حضور نے فرمایا کہ لعنت ہے ان پہ, تباہ ہو گئے وہ جنہوں نے درہم دینار اور روپے کی جنہوں نے غلامی کی. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء نے یہ کام کرنا کہ حالات جیسے بھی ہو سامنے ظالم جابر حق کے زمانہ کا باپ بھی آ جائے, حضور نے فرمایا کہ اس کے سامنے سینہ تان کے کلمہ حق ضرور بیان کرنا. جو نہیں کریں گے بیان, سنو جی, جو نہیں حق بیان کریں گے, جو آپ لوگ بھی حق کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے نا, نہیں کھڑے ہو رہے, سنو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری امت کے ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر کی مانند ہوں گے. وہ کون ہے جو مدانت, جو سستی, جو ہر ٹائم جناب ڈرو ڈرو مرو مرو ڈرو مرو مرو شروع دا کام کوئی نہیں. کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو, جس کا دل کون کہتا ہے اس کو مسلمان کی موت. کلمہ ہی نہیں پڑھنا سی جو ڈرو مرو کرنا سی. اتنا بندے دے دل دے اندر یقین نہ ہو اللہ اکبر, بس اللہ سب سے بڑا ہے, بس ہمارے ساتھ رب بھی ہے, رب کا حبیب بھی ہے. ایک کہندے نے سانو اب بنا لیا وزیر داخلہ شہید ٹلی نو ہیں جی, کیوں لبیک والے دھرنا دینے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جی اب وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو چینج کر کے شیخ رشید شیدہ ٹلی نو, کیوں کہ شیدہ ٹلی میں نو بچائے گا. اور تمہارے ساتھ ہے شیدہ ٹلی اور تیرے نال نے فواد چودھری, اور ہماری لبیک کی جماعت کے ساتھ ہے مجدد الافسانی, داتا علی ازمیری, معین الدین چشتی ازمیری, پیر نائر شاہ مجدد الافسانی, اور اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ساتھ, ممتاز قادری الدین بھی ہمارے ساتھ, اور غازی تنویر بھی ہمارے ساتھ, اور امیر مجاہدین بھی ہمارے ساتھ. اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے, انشاءاللہ پوری جرأت اور قوت کے ساتھ نکلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے جوان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو رسول اللہ کی غلامی عطا کرے. بس وعدہ ہے آج کے بعد ہمارا نوٹ, آج کے بعد ہمارا جتنا بھی زور ہے, ہماری دولت ہے, ہمارے بیوی بچے, سب کچھ اللہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بالکل دلیری کے ساتھ نکلنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بتاؤ چلتے چلتے بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, لت ٹوٹ جائے, کم سے کم 1.5 لاکھ روپے آج کل لگ رہے ہیں. اس کے بعد جناب 6 مہینے بسترے دے ہوتے, تو پھر ایک ڈنڈا جو بندہ کھا لے. ہمارے ظفر ماندے سے جدو ڈنڈے مار دینے, وہ جو جن کے لیے وہ مارتے ہیں وہ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, جن کے لیے ہم ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں رسول اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایک جو آپ لوگ آئے یہ تفض ناموس رسالت کانفرنس میں, یہ ہے جلسہ جو آپ آئے علماء تشریف فرما, جو آپ کی جوتیوں کے نیچے جو ریت کے ذرات ہے, جو گاڑی کے ٹائر اور موٹر سائیکل کے ٹائر کے نیچے جو ریت کے ذرات ہے, خدا کی قسم قیامت والے دن نیکی والے پلڑے میں وہ ریت کے ذرات بھی تل جائیں گے. یہ ایک ایک سانس کا جون سا ہے, یہ حساب انشاءاللہ ہم نے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کتنا رہ گیا جی؟ آمین جی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ
یا اللہ یہ آج تک جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا فانی سے چلے گئے، آقا و مولا کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنا ان جانے انجانے سے کیے ہیں، یا اللہ وہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ اس وقت جتنے بھی لوگ دین اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، یا اللہ جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی دشمنان دین ہیں، یا اللہ ان سب کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے آقا و مولا کے گستاخانہ خاکے بنائے، یا اللہ بالخصوص فرانس اور ہالینڈ کے نقشوں کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ جتنے بھی غازیان اسلام، مجاہدین اسلام اس وقت کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈالے، اس وقت میدان عمل میں سینہ تان کے کھڑے ہیں، یا اللہ ان کو خاص نصرت و مدد و تائید عطا فرما۔ یا اللہ خاص قسم کی ان کو کامیابی سے امکناں فرما۔ یا اللہ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک محمد عربی کے دین کے ساتھ پوری جرأت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں اسلام کے ساتھ رکھ۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ اٹھیں۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی محمد عربی کی غلامی عطا کر۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر بھی محمد عربی کے غلام اٹھیں۔ یا اللہ ہم سب کے سینوں سے ہمیشہ کے لیے غیر خدا کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یا اللہ پوری جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ رسول اللہ کے چمکتے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ان کو شرم پردہ حیا کا یا اللہ ان کو پیکر بنا۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت میرے مجاہدین کے درجات میں اور سے اور بلند سے بلند سے بلند سے بلند اور زیادہ ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مستند راستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے۔ بس یا اللہ جن کے اوپر سے آپ کے تیرے اور تیرے محبوب کے دیوانے گزرے، یا اللہ ہمیں بھی ان راہوں پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام بھائی لنگر کھا